میں پہلا روزہ بدر میں ہے، تو پھر یہ نہیں مانیں گے، ان کا علاج بدر میں ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں، صفیں بندی ہیں، دشمن سامنے، اب آمنا سامنا ہوتا ہے۔ میں نے دائیں دیکھا، معاذ ہے، بائیں دیکھا معوذ ہے۔ 15 سال سے کم تو آپ لیتے نہیں تھے، 16 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو لے لیتے تھے۔ اب یہ بھی بچہ ہے 16-17 سال کا، وہ بھی بچہ ہے 16-17۔ میں نے کہا کاش میرے ساتھ کوئی پہلوان ہوتے، یہ بچے ہیں۔ کہتا چچا جی وہ کہاں ہے جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے ابو جہل؟ اس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، وہ اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ اتنے میں دیکھا تو وہ صفیں بنوا رہا تھا، میں نے کہا وہ ہے۔ اس نے بھی پوچھا، اس نے بھی پوچھا، میں نے کہا وہ ہے۔ باز کی طرح اڑ پڑے، صفوں کے درمیان میں دونوں نے اس پر وار کیا، گرا کر پھر آ گئے، اور اس سے ہی وہ گرا، پھر اٹھ نہیں سکا، پر تھا ڈیٹ۔ چند گھنٹے جنگ رہی، فتح ہو گئی، گرفتار ہو گئے، 70 مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ابو جہل کا حال دیکھے؟ ابن مسعود نے فرمایا میں گیا تو وہ زندہ تھا، پڑا ہوا تھا، چڑھ گیا سینے پر۔ اچھا ہے، بکریوں کا چرواہا میرے سینے پر چڑھتا ہے تو۔ کاش کہ مجھے بچے قتل نہ کرتے، کوئی پہلوان قتل کرتا۔ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری گردن کو ایسے بڑا کر کے کاٹنا، بڑی گردن ہو کے سردار ہوں، ایسا بے ایمان۔ آ کر خبر دی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون مان گیا تھا، میرا فرعون تگڑا ہے۔ اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس نے نہیں مانا، یہ اپنی اسی ڈٹائی پر بھرا ہے۔ تو پھر ان کے لیے جو اللہ نے فرمایا تھا عذاب ہے، 70 مارے گئے، ان میں سے سرداروں کو گھسیٹ کر کنواں تھا وہاں ڈالا گیا، کلیب بدر، 70 کو پکڑ کر مدینے میں لے آئے۔ تو یہی ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا، وہ قتل بھی ہے، قید بھی ہے، اور دوزخ بھی ہے۔ تو تمہید میں ایک جماعت جو نمونہ ہے اور قیادت کرے گی آگے امت کی، دوسری وہ جماعت جو کفار کی قائد ہے اور کفار کی قیادت کرے گی، وہ ماری جائے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے، اسلام کی توسیع، اسلام پھیلے، اس کے لیے معنی کافر ہے، کافر قوتیں ہیں، جہاد کے ذریعے ہٹانا پڑے گا، اور دوسرے منافق ہیں
تو منافقین کی جو سرغنہ قیادت ہے اس کے بارے میں تفصیلات کہ وہ کیا کر رہے ہیں. منافق اپنے کردار سے یہ اسلام دشمن ہے اور اسلام کے خلاف کردار ادا کرتا ہے. ایک دیکھے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائے گا. ایک دیکھے عبداللہ بن ابی منافق کو نہیں بے ایمان ہے تو اس کے دیکھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، الٹا متنفر ہوگا. منافق اپنے عمل سے اسلام کا خلاف ہے اور مومن اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ ہے. حاتم تائی کی بیٹی عدی ابن حاتم بی بی صفانہ گرفتار ہو گئی. آپ کے سامنے آئی، عیسائی عورت تھی ننگی. آپ نے اپنی چادر اڑائی، اس کو چادر اڑاؤ، سر ڈھانکو اس کا. کہا مجھے پناہ دو، میں پناہ مل گئی. کہتے مجھے پناہ دو اور میرے یہ خادم ختم حشم شکار پر نکلی تھی، یہ گرفتار رہے تو پھر میری پناہ کا کیا فائدہ. میرے کو بھی پناہ مل گئی. اب آپ نے فرمایا ان کو پہنچاؤ اصل مقام پر، خطرہ جہاں سے ٹل جائے. چند صحابہ دیے، ان کے پاس ستو تھا، کھجوریں خشک تھی. جب یہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی کہنے لگے مسلمان ہو جاؤ. شہزادی تھی، خوبصورت عورت تھی. سارے سفر میں ان لوگوں نے ایک دفعہ بھی بری نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھا. ایسے لوگوں سے کیا جھگڑنا ہے، کلمہ پڑھو. ان کے اس سفر سے وہ مسلمان ہو گئی. تو اس لیے مخلص مومن تبلیغ ہے اور منافق تردید ہے کہ یہ بد عمل بد کردار. ایک غیر مسلمان نے کہا مسلمان ہو جاؤ. کہنے لگا مسلمانوں سے ہم اچھے کام کرتے ہیں، مسلمان دیکھو چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ ہم تو نہیں کرتے. اس نے دلیل بنائی کہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹھیک ہوتے تو وہ یہ نہ کہتا کہ مسلمان بھی ڈاکے ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. ان کے کردار نے دنیا کو مسلمان بنایا ہے. تحریک آزادی تھی، حضرت حسین احمد مدنی صاحب بھی جیل میں تھے اور ہندو بھی جیل میں تھے. وہ ہندو نے آپ والا کمرہ چھوڑ دیا، کہا خطرہ ہے کہ 2-4 دن میں آپ کے ساتھ رہا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. آپ کے کردار سے، عمل سے وہ کہتا ہے میں خطرہ ہے کہ مسلمان نہ ہو جاؤں. تو اس حوالے سے
منافق خطرہ ہے اسلام کے لیے، اپنے گندے کردار سے، جھوٹ سے. اذا عاہد اخلف، وعدہ کرتا خلاف ورزی، کلام کرتا ہے کاذب، جھوٹ کہتا ہے، وغیرہ ذالک. تو اس لیے منافق کو قرآن نے واضح کیا کہ یہ منافق ہے، ان کو مومن نہ سمجھنا، ان کے کردار سے دلیل نہ بنانا. ٹھیک ہے ہم مسامحت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے کسی حکمت اور مسلط کی وجہ سے، لیکن ہیں یہ فارغ. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اور کردار یہ ہے، تو قرآن نے ان کو واضح کیا.